بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلکہ چیمبر میں چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بھی آفیشلز گئے، فائنانس منسٹری کے بھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی، انہوں نے اپنی رپورٹس بھی ان کو پریزنٹ کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پیسے ان کو پرووائڈ کیے جانے تھے، کل پرووائڈ کیے جانے چاہیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے وہ جاری نہیں ہو سکا۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن نہیں آیا کہ جی مطلب ہے کہ چیف جسٹس اور جو دوسرے دو آنریبل ججز تھے ان کے ساتھ انہوں نے اس بارے میں کیا کہا۔ پچھلی دفعہ تو آپ کو پتہ لاسٹ ٹائم جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اوپر فوری طور کے اوپر وہ ایک پریس ریلیز یا آرڈر بھی جاری کر دیا گیا تھا۔ اب کیا ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے اس میں، ایک بیک گراؤنڈ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کل جو رپورٹ یہ ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ڈی جی اور سینئر آفیسرز آف دا ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس کے ان کی میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور دو ممبرز جو ان کے اعجاز الاحسن صاحب اور منیب صاحب کے ساتھ، جسٹس منیب صاحب کے ساتھ۔ اور اس میٹنگ میں انہوں نے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ کوئی ڈیٹیلز تو نہیں آئی لیکن ظاہر ہے انہوں نے بریفنگ دی ہوگی جو بھی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے بارے میں، کیونکہ 17 اپریل تک سیکیورٹی کی بھی ظاہر ہے ایک ڈیٹیل رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جانی تھی کہ ان کو جو سیکیورٹی ریکوائرڈ ہے وہ ان کو اویلیبل مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی جو کل ہوئی ہے، اور اس بارے میں آلدو ایک ریفلیکشن آیا ہے میڈیا میں کہ ان کی میٹنگ ہوئی، لیکن اندر کیا بات ہوئی اس کی کوئی زیادہ ڈیٹیلز نہیں آئی۔ تو میری کچھ ظاہر ہے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی تو وہاں موجود تھے، ڈی جی ایم آئی وہاں موجود نہیں تھے، ان کے کچھ سینئر آفیشلز موجود تھے، اور پھر وہاں پہ ان کی بریفنگ ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب اور دوسری جو دو سینئر ججز تھے ان کے ساتھ انہوں نے بریفنگ دی، اور بریفنگ پیور سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر تھی، اور سیکیورٹی کے معاملات کے کس قسم کے حالات ہیں پاکستان کے، اور کیا یہ صحیح ٹائم ہے مطلب ہے کہ الیکشنز میں جانے کا کہ نہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ پہلے بھی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر انہوں نے اس وقت جو رپورٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یہ کہ جی کچھ سینئر لیڈرشپ ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس میں بلاول بھٹو کا بھی نام تھا، اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام تھا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی نام تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ڈیٹیلز تو وہ تو ظاہر ہے پبلک ایک انفارمیشن تھی جو کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے، لیکن یہاں پہ سنا میں نے یہ ہے کہ جی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی مطلب ہے کہ جی ویسے کوئی کہانی بیان کر دی گئی ہو۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ بڑی سالڈ انفارمیشن جو ہے وہ انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن ہے وہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کی طرف سے چیف جسٹس اور دوسرے جو دو ججز ہیں ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتے ہیں، بیکاز تو 14 مئی کو الیکشنز کی ڈائریکشن تو دے دی تھی انہی ججز نے، اور یہی جو بینچ تھا آدھو کنٹروورشل فیصلہ تھا، اس کے اوپر بڑی کنٹروورسیز چل رہی ہیں، ابھی بھی آگے آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے، لیکن ود ان دا سپریم کورٹ بھی کنٹروورسی چل رہی ہیں، اور آؤٹ سائڈ بھی پارلیمنٹ کے ساتھ کنفرنٹیشن والی سٹیج ہے، گورنمنٹ کے ساتھ اسی 3 ممبر بینچ یا سپریم کورٹ کی اگر نام لیں آپ اس لحاظ سے تو ایک کنفرنٹیشن والی مطلب ہے کہ صورتحال ہے۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے، کیا کوئی ڈفرینٹ ہوگا کہ نہیں، میری اطلاعات یہ ہے کہ جو مطلب ہے کہ وہی والی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بریفنگ دی، ایجنسیز کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی، ایجنسیز تو اپنے بارے میں بڑی شور ہیں کہ جو انفارمیشن ہم نے دی وہ بڑی جو جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ بڑی سالڈ انفارمیشن تھی، اور اس میں یہ ہے کہ جی جس طرح 2+2 والی جس طرح بات ہوتی ہے اس طرح کی بات۔ تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہی جو 3 ممبر بینچ ہے یہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ جس وقت ان کی جو چیمبر میں ان کی جب بات ہوئی تھی فائنینس والوں سے، اسٹیٹ بینک اور الیکشن کمیشن سے، اور اٹارنی جنرل وہاں موجود تھے، تو اس وقت تو آپ کو بتایا کہ اسی شام ایک آرڈر آ گیا، اور اس میں یہ حکم دے دیا گیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس کو پیسے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو الیکشن کمیشن کو پیسے فوری طور کے اوپر ٹرانسفر کر دے، اور اس کی رپورٹ جو ہے کل جو گزرا ہوا کل منڈے ہے
وہ پیسے ٹرانسفر کر کے آج انہوں نے رپورٹ دینی تھی یہی ٹرانسفر کہ جی ہم نے ٹرانسفر پیسہ ہو گیا اور وہ پیسہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا گیا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ وہ پتہ ہے آپ کو کہ اس میں جو بھی معاملات ہوئے وہ کل بھی انہوں نے ڈسکس کیا، وہ سب کہ جی کیا کیا رکاوٹیں ہیں، پھر پارلیمنٹ نے اس کے اوپر کیا کہا، کل بھی پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ سو وہ ساری جو اس دن کی جو چیمبر کے اندر جو ہیئرنگ تھی، اس کے بعد یہ والی بات ہوئی کہ جی یہ کچھ ہوگا اس طریقے سے، اور پھر سیکیورٹی کے معاملات میں بھی کہ جی وہاں پہ بھی اس طرح سے ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سب چیزیں جو ہیں پرووائڈ کی جائیں گی۔ پلس یہ کر کے تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر کہ جی ابھی یہ اولین ترجیح نہیں ہے کورٹ کی کہ جی کنٹمپٹ پروسیڈنگ کہ جی کس کے لحاظ سے کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کرنے والی بات کہ کس کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر انٹرسٹ تھا اس وقت، اور ابھی مطلب ہے کہ اس بینچ کا یہ تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اس کو ہر حال میں امپلیمنٹ کیا جانا ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اور 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، اور اس بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ تو اس لحاظ سے وہ بڑا اہم اس دن مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ جب ہیئرنگ ہوئی تو اس کے بعد یہ سب چیزیں آئیں۔ تو کل ظاہر ہے جب سیکیورٹی ایجنسیز کی جو میٹنگ ہوئی یہی ججز حضرات کے ساتھ، تو اس کے بعد آپ کل بھی دیکھیں کسی قسم کا کوئی آفیشیل کوئی انفارمیشن وہاں سے نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں کہا گیا کورٹ کی طرف سے، کوئی آرڈر نہیں آیا، کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اور آج بھی یہی ہے ابھی تک اس وقت تک تقریباً ابھی کوئی 8 بج چکے ہیں، 8 اس وقت شام کے تقریباً، تو ابھی تک کسی قسم کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی چیز وہاں سے باہر نہیں آئی کہ جی اب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فردر لایا عمل کیا ہوگا۔ جو 3 ممبر بینچ ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم انہوں نے آرڈر کیا کہ جی ہدایت کی، اور اگر ابھی فرض کریں کہ ان کو جا کے تو جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہہ دیا کہ ہم کیا رکاوٹیں ہیں، کیوں ہم پیسہ نہیں دے سکے، یا فائنانس منسٹری نے اپنی مجبوری کیا بتائی، اور الیکشن کمیشن نے بھی ظاہر ہے یہی بتایا، رپورٹڈلی یہی بتایا ہوگا کہ جی ہمیں بھی ابھی تک جو چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، پیسہ ہمیں نہیں ملا۔ تو اس بارے میں کہ جی اب کیا ایکشن لیا جائے گا یا کیا کچھ ہوگا، تو مجھے نہیں پتا۔ اب یہ ظاہر ہے یہ تو سب گیس ورک ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن پاسبلی شاید میرا خیال ہے کہ اگر کل کی جو سیکیورٹی آفیشلز کی جو میٹنگ ہوئی ان ججز کے ساتھ، اور یہ ظاہر ہے سینئر اور ٹاپ آفیشلز تھے، اور آئی ایس آئی اور ایم آئی کی طرف سے اگر بریفنگ ان سے وہ اگری کرتے ہیں یا اس سے وہ کنونسڈ ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ تاریخ 14 مئی کی شاید بدل جائے گی، اور 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، آئی ایم ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا، بیکاز سپریم کورٹ یہی سپریم کورٹ ہے، یہی 3 ممبر بینچ ہے، فل کورٹ پہلے نہیں بنائی، اور اسی لحاظ سے اور اسی کے اوپر اتنی کنٹروورسی چلتی رہی۔ تو اب کیا طریقہ کار کرے گا اور کس لحاظ سے آگے پروسیڈنگ چلے گی، یہ اب ٹوٹل اس بارے میں مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنا گیس لگا سکتا ہے۔ لیکن الیکشن تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جب اس وقت بھی اناؤنس ہوئے تھے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ الیکشنز میں نہیں دیکھ رہا کہ 14 مئی کو الیکشنز ہوں گے۔ اب خیال تو میرا ابھی بھی وہی ہے کہ الیکشنز تو میں نہیں دیکھ رہا، نہیں ہو سکتے، لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ 3 ممبر بینچ اب کیا کرے گا اس بارے میں ظاہر ہے اب سب فوکس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ کیا آرڈر ایشو کرتا ہے، یا وہ اب نارمل ہیئرنگ کرتا ہے، مطلب ہے کہ نئی فکس ہوتی ہے ڈیٹ، وہ کیس فکس ہوتا ہے، اور پھر وہاں پہ اوپن کورٹ میں کچھ ہیئرنگ ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یہ اب سارا کچھ دیکھنے کا ہے، ہونا یہی چاہیے۔ میری دعا بھی یہی ہے کہ یہ جو ساری کنٹروورسی ہے، جو سارے مسائل ہیں، یہ پیسفلی ایمیکیبلی بہتر طریقے سے حل ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک کوشش ہو رہی ہے، ایک سیریس کوشش ہو رہی ہے ڈائلاگ کی، اور جس میں جماعت اسلامی کا ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے، تو میری دعا یہ ہے کہ وہ انیشیٹو جو ہے اس کو زیادہ ایک موقع دیا جائے، اور سب لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، تاکہ پولیٹیشین سیاستدانوں کے آپس میں جو معاملات ہیں، آپس میں جو ان کی ڈسکشنز کے ساتھ یہ جو ہے ایک ڈیٹ آ جائے، اور پھر ایک ہی دن الیکشن کی طرف رستہ نکلے۔ ان دا مین ٹائم آج پرائم منسٹر کی اپنے جو الائز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی،
اور وہاں پہ بلاول صاحب بھی سنا ہے ان کے ساتھ وہ بھی تھے، اور پھر جو دوسرے بھی ان کے جو کولیشن پارٹنر تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو اس میں ڈسکشن میں ظاہر ہے ایک تو پرائمریلی یہی والی بات، یہ تو مسئلہ ڈسکس ہوئے روز ہی ہوتا ہے جب سے یہ یہ چیز سامنے آئی ہے، جو سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، اور جو ظاہر ہے کنفرنٹیشن والے حالات ہیں اس کے اوپر، تو جو حکومت کی جو الائز ہیں ان سب کا ویو پوائنٹ ایک ہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا حکم مسترد کرتے ہیں، اس کو نہیں ماننا، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی، یہ وہ سارا کچھ، وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی جو معاملہ تھا اس میں سنا ہے کہ یہ بھی بات ڈسکس ہوئی جماعت اسلامی کے جو انیشیٹو کے اوپر، تو اس میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کا یہ انہوں نے پریس کیا کہ جی ہمیں بات چیت کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے بلکہ زور دیا کہ ہمیں بات چیت کی طرف ہی جانا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی سراج الحق صاحب سے، تو سراج الحق صاحب نے کہا تھا، انہوں نے مجھے بھی بتایا تھا کہ پرائم منسٹر بڑے ان کا پازیٹیو رسپانس تھا، اور وہ بھی ویلنگ تھے بات چیت کے لیے۔ ظاہر ہے اب وہ اکیلے بات چیت کے لیے نہیں جا سکتے، ان کو اپنے کولیشن پارٹنر سے یہ بات ڈسکس کرنی ہے، ان کو مشورہ کرنا ہے۔ تو وہاں پہ آج جو مشاورت ہوئی ابھی تک وہ انکنکلوسیو کہتے ہیں، اس لیے رہی کہ جی اگر بلاول صاحب نے یہ بات کی، اور زیادہ تر ان کے جو کولیشن پارٹنرز تھے وہ اس حق میں تھے کہ جی ہاں بات چیت بالکل کرنی چاہیے، اور بات چیت سے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ لیکن وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ان کا جو مطلب ریپرزنٹیٹیوز تھے جے یو آئی ایف، ان کی طرف سے ایک ریلیکٹنس تھی کہ عمران خان صاحب سے بات چیت نہیں ہو سکتی، وہ ان کو وہ سیاستدان مانتے ہی نہیں، اور اس طرح کی بات تھا۔ تو اب یہ ہے کہ آج کی میٹنگ تو یہ مطلب ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ انکنکلوسیو ہوئی۔ اب فرض کریں کہ یہی والی بات کہ یہ بات ظاہر ہے آگے چلے گی، اور اب جماعت اسلامی نے بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو سب سے رابطے کر رہی ہے۔ چوہے شجاعت حسین صاحب سے بھی انہوں نے آج ملاقات کی، چوہے شجاعت صاحب نے بھی یہی والی بات کی کہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ مسئلہ آگے چلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ایک اور ایک بلکہ ٹاپ لیول کی ایک میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے پی ڈی ایم کی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب خود موجود ہوں گے، جس میں آصف علی زرداری صاحب ہوں گے، جس میں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف، سو یہ سب لوگ مطلب ہے کہ ویڈیو لنک یا واٹ ایور جس لحاظ سے بھی ہوں گے، لیکن ان سب کی ایک مشاورت ہوتی ہے وہاں پہ۔ پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک فائنل فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی تک اگر فرض کریں کہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو، اور فرض کریں کہ باقی کچھ کولیشن پارٹنرز اور پرائم منسٹر بھی میرا خیال ہے ولنگ ہوں گے، مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اگر تھوڑا سا کچھ ایک تو سختی ظاہر سامنے آ چکی جے یو آئی کی طرف سے، اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے، بیکاز میاں صاحب بھی کچھ ریسنٹ پاسٹ میں میاں صاحب کی طرف اگر دیکھا جائے، میاں صاحب کو اور اگر مریم صاحبہ کو دیکھا جائے، تو یہ دونوں ان دونوں کی عمران خان صاحب کے بارے میں کافی سخت قسم کا ان کا مطلب ہے کہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اور وہ یہ کہ جی یہ فتنہ، اور یہ کہ جی ان کی یہ تو سیاست ان کے ہوتے ہوئے سیاست نہیں ہو سکتی، وہ سارا کچھ یہ ہے کہ جی سو عمران خان ایز اے پولیٹیشنز یعنی کہ وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، مطلب ہے کہ ان کے بارے میں سخت ویو، بیکاز جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، جو بھی ایک مطلب ہے ماضی میں ہوتا رہا، تو اس لحاظ سے یہ دیکھنا ہے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر ان کا سخت ایک ویو پوائنٹ تھا عمران خان صاحب کے بارے میں ریسنٹ پاسٹ میں، تو کیا اس سخت ویو پوائنٹ میں ان سافٹننگ آتی ہے کہ نہیں آتی، اور پھر یہ جو ان کی جو پی ڈی ایم کی ساری جو ٹاپ لیڈرشپ بیٹھتی ہے، تو اس میں پھر کیا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے کہ جی وہ اس چیز کے لیے کہ جی واقعی بات چیت کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اس سے بہتر بجائے اس کے کہ جی یہ جو انسٹیٹیوشنز کے درمیان اب کنفرنٹیشن کا معاملہ سٹارٹ ہو گیا، یہ بہت آگے بڑھتا جائے، اور اس کے ظاہر سیریس کنسیکوینسز ہوں گے سب کے لیے، اداروں کے لیے بھی، پولیٹیشنز کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔